السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں کے لیے لا چکا ہوں میں مشہور صحابی رسول حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ۔ مدینے سے مکہ جانے والے کو اپنی دائیں طرف ایک پہاڑ دکھائی دیتا تھا جس کے اوپر ہریالی ہوا کرتی تھی۔ اس پر ایسے پیڑ لگے تھے جو من بھاون اور سایہ دار تھے۔ اس پہاڑ کا نام تھا ورکان، اور اسی پہاڑ کی گھاٹی میں بسا تھا مجینہ قبیلے کا گاؤں۔ اس پہاڑ کی جو گھاٹی مدینے سے قریب تھی، اس میں بسنے والے گاؤں میں عبداللہ عجا نامی ایک بچہ اپنے بے حد غریب ماتا پتا کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کا جنم مکہ میں اسلام کی شمع روشن ہونے سے تھوڑے ہی دن پہلے ہوا تھا۔ اس نے دھرتی پر قدم بھی نہ رکھا تھا کہ اس کے ماتا پتا کا انتقال ہو گیا، اور غریبی کے ساتھ ساتھ اناتھ ہونے کا دکھ بھی جھیلنا پڑا۔ لیکن اس اناتھ اور غریب بچے کا چچا بڑا مالدار تھا۔ اس کو کوئی سنتان نہیں تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی دھن سمپتی کا مالک بنتی، اس لیے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے بیٹے سے بہت سنیہ کرنے لگا اور اسے اپنے بیٹے کی طرح ماننے لگا۔ وہ بچہ ورکان پہاڑ کی گود میں پل کر جوان ہوا، جس سے اسے صاف دلی ایوم سوچھ آچرن ملا۔ اس کے انہی سدگنوں کے کارن اس کا چچا اس سے بہت ادھک پریم کرنے لگا۔ وہ جوان ہو گیا، کنتو اسے مکے میں ظاہر ہونے والے نئے دھرم تتھا اس دھرم کے پرچارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھنک نہیں لگی۔ اس کی خبر اسے اس دن ملی جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اس دن کے بعد وہ جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتا رہا۔ اپنے دن کا زیادہ حصہ وہ اس راستے کے کنارے رہ کر گزارنے لگا جو مکے سے مدینے کی اور جاتا تھا، تاکہ مدینہ آنے جانے والوں سے اس نئے دھرم تتھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکے۔ ایسا کچھ دن تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے دل میں اسلام کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے دل کو ایمان کی چھٹا جگمگا گئی، اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارتھات اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس وقت پڑھ لیا جب اس کی آنکھوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور نہ اس کے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تھی۔ اس پرکار وہ ورکان کا پہلا مسلمان بنا۔ اس جوان نے اپنا اسلام اپنی قوم سے عام طور پر اور اپنے چچا سے خاص طور پہ چھپائے رکھا۔ وہ دور کی گھاٹیوں میں نکل جاتا اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اللہ کی عبادت میں ویست رہتا۔ اسے اس دن کی پرتیچھا تھی جب اس کا چچا بھی اسلام قبول کر لے، تاکہ وہ اپنے اسلام کی شہادت لوگوں کے سامنے کر پائے اور اپنے چچا کے ساتھ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے مدینہ چلا جائے، جس کے دیدار کے شوق ایوم چاہت میں اس کے دل کو بے قرار کر رکھا تھا۔ لیکن یہ پرتیچھا لمبی ہوتی چلی گئی۔ اس کا چچا اب بھی اسلام سے کافی دور تھا۔ اس پر ستم یہ کہ اسلام کی جہاد، جن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر اپنے رب کی خوشی پراپت کرنا چاہتا تھا، ایک کے بعد ایک اس سے چھٹتے جا رہے تھے۔ آخر اس کے دھیرے کا باندھ ٹوٹ چکا، اور وہ اپنے دل میں ایک دن
بات ٹھان کر اپنے چچا کے پاس آیا اور کہنے لگا، چچا جان، میں نے آپ کے اسلام قبول کرنے کی بہت انتظار کیا، کنتو آج میرے دھیرے کا سیما ٹوٹ گیا ہے۔ اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ مجھے اپنے اسلام لانے کی شہادت سب لوگوں کے سامنے کرنے کی انمتی دیجیے۔ اس کے چچا نے اس کی زبان سے جیوں ہی یہ بات سنی غصے سے پھٹ پڑا اور کہنے لگا، یدی تم نے اسلام قبول کرنے کی دساہس کیا تو میں تم سے ہر وہ چیز چھین لوں گا جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ تم کو میں غریبی، فقیری اور بھوک کے حوالے کر دوں گا۔ اپنے چچا کی اتنی کڑی دھمکی پر بھی وہ مجنی جوان ٹس سے مس نہیں ہوا اور نہ اس کا ارادہ کمزور پڑا۔ آخر اس کے چچا نے اپنی قوم کے کچھ لوگوں کی سہایتا لی۔ انہوں نے اسے ڈرایا دھمکانا شروع کر دیا اور برے انجام کی دھمکیاں دینے لگے، مگر وہ پھر بھی نہ ڈرا اور جواب دیا، چاہے تم جو کر لو، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسرن کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ میں پتھروں کی پوجا نہیں کر سکتا، میں ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تم اور میرے چچا جو چاہیں کر لیں۔ انتتہ اس کے چچا سے کچھ نہیں بن پڑا تو اس نے ہر چیز اس مومن جوان سے چھین لی، جتنی سہایتا وہ کرتا تھا سب بند کر دیا، صرف ایک چادر اس کے بدن پر رہنے دی جس سے وہ اپنے انگ کو ڈھک سکے۔ قبیلہ مجنیہ کا وہ مومن جوان اپنے پیچھے ان گلیاروں کو چھوڑ کر جن میں اس نے اپنے بچپن کے دن بتائے تھے، اپنے چچا کے دھن سمپتیوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے مدینے کی اور چلا جا رہا تھا۔ ہر قدم اس کا شوق اور چاہت کا قدم بن گیا تھا۔ آخر جب وہ اپنی منزل ارتھات مدینے کے قریب پہنچا تو اس نے چادر کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر لیے اور ایک کو پہن لیا اور دوسرے کو اوڑھ لیا۔ پھر وہ سیدھا مسجد نبوی پہنچا اور وہیں رات گزاری۔ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی۔ جب فجر کی نماز ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے انوسار لوگوں کے چہروں پر اپنی نظر ڈالنا شروع کر دیا۔ صحابہ کی صفوں میں آپ کی نظر اس مجنی جوان پر پڑی تو آپ نے پوچھا، اے جوان، تمہارا پریچے کیا ہے؟ اس نے اپنا پریچے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، عبد العجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبد العجا نہیں، عبداللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے قریب آئے اور کہا، تم ہمارے مہمان کے پاس چلے جاؤ، آج سے تم بھی ہمارے مہمان ہو۔ اس دن سے لوگ اس جوان کو عبداللہ کے نام سے پکارنے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والا کا لقب دے دیا، جس سے وہ اتہاس میں اسی لقب سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن کر رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر رہنے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے، آپ کے آچرن کو انسرن کرنے تتھا آپ کی عادتوں کو اپنے جیون پر لاگو کرنے میں جٹ گئے۔ دنیا کی رنگینیوں نے انہیں پکارا مگر انہوں نے انسنی کر دی اور آخرت کو سنوارنے کے ہر سنبھو پریاس میں لین ہو گئے۔ دعاؤں کے ذریعے آخرت کی طلب میں اس قدر لگے رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اواہ یعنی اللہ کے ڈر سے بے حد رونے اور گڑ گڑانے والا کہنے لگے۔ قرآن کی تلاوت سے اسے سنوارنے کا کوشش کرنے لگے تو ہر وقت مسجد نبوی میں ان کی تلاوت کی آواز گونجنے لگی۔
جہاد کے وسیلے سے انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے۔ تبوک کے جہاد کے وقت حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انورودھ کیا کہ آپ ان کے لیے شہادت کی دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے ہوئے کہا، تمہارا خون کافروں کی تلواروں سے سرکشت رہے۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، میرا آشے یہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم مجاہد بن کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہو اور بیمار ہو کر مر جاتے ہو تو بھی، اور اگر تمہاری سواری بدک جاتی ہے اور تم اس پہ سے گر کر مر جاتے ہو تو بھی تم شہید ہو گئے۔ اس بات چیت پر صرف 24 گھنٹے گزرے تھے کہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بخار نے آ لیا اور وہ اللہ کی راہ میں مہاجر و مجاہد بن کر اپنے رشتہ داروں اور اپنے وطن سے گھر سے دور انتقال فرما گئے۔ اللہ نے اس کا بدلہ انہیں دنیا میں اس طرح دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر اپنے پاک ہاتھوں سے کھودی۔ ان کی قبر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اپنے ہاتھوں سے اسے برابر کیا اور ان کی لاش کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تथा حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے لحد میں سلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وہیں پر کھڑے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ کہنے لگے، اے کاش میں اس قبر میں سونے والا ہوتا۔ اللہ کی قسم میرے دل نے کہا کہ اے کاش میں حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر مرا ہوتا، کیونکہ میں نے ان سے 15 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا۔